The Shia امام اسماعیلی طریقہ اینڈ ریلیجیس ایجوکیشن بورڈ فار DRC کی اور سے آپ جماعت کو یا علی مدد۔ اسلام کے مہان پیغمبروں کی کہانیوں کی سیریز میں آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ باتیں سنیں گے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسلام کے مہان پیغمبروں میں سے ایک تھے۔ جوڈو کرسچن پرنالیکا کے مطابق ان کو موزس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ قرآن شریف میں تقریباً 135 بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام کا ذکر ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسرائیل کی قوم کو فرعون کے ظلموں سے چھڑانے کے لیے اور ایک اللہ میں ایمان لانے کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام پر جو الہی کتاب نازل ہوئی تھی وہ تورات یعنی تورات کے نام سے مشہور ہے۔ ایسا کہنے میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جنم سے پہلے فرعون نے ایک سپنا دیکھا جس میں اس نے دیکھا کہ ایک نو جنمت بچہ اس کے پورے راجیہ کو ختم کر دیتا ہے اور اسے بھی مار دیتا ہے۔ اس سپنے سے ڈر کر اس نے حکم دیا کہ سب نو جنمت بچوں کو پیدا ہوتے ہی مار دیا جائے، لیکن خدا کے حکم سے حضرت موسیٰ بچ گئے۔ حضرت موسیٰ کی ماں نے اپنے بچے کو فرعون سے بچانے کے لیے ایک ٹوکری میں سلا کر ندی میں بہنے کے لیے رکھ دیا۔ یہ ندی فرعون کے محل کے بازو سے ہی بہتی تھی۔ جس ٹوکری میں حضرت موسیٰ تھے وہ بہتے ہوئے فرعون کے محل تک پہنچی، تب اس پر فرعون کی پتنی کی نظر پڑی۔ اس نے بچے کو دیکھا اور اس پر پیار آ گیا۔ اس کی خود کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے اس نے بچے کو اٹھا لیا اور فرعون کو اس بچے کو زندہ رکھنے کے لیے منا لیا۔ اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن میں فرعون کے محل میں ہی پلے بڑے ہوئے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو انیک خوبیوں سے نوازا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے کئی معجزے کیے اور اللہ کی ہی دی ہوئی نعمتوں کا استعمال کر کے انہوں نے اسرائیل کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے آزادی دلائی۔ پاک قرآن کے مطابق فرعون کے ظلموں سے بچنے کے لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے پریوار کے ساتھ ایجپٹ چھوڑ کر جا رہے تھے، تب ایک رات کو راستے میں ان کو آگ کی ضرورت پڑی۔ انہیں تھوڑی دوری پر آگ دکھائی پڑی۔ اپنے کنبوں کو ایک جگہ پر رکنے کے لیے کہہ کر حضرت موسیٰ آگ کو لینے کے لیے گئے۔ جب آپ تھوڑی نزدیک پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ آگ ایک پیڑ میں سے باہر آ رہی تھی۔ اس آگ میں سے انہیں آواز آیا جس نے کہا اللہ حضرت موسیٰ سے بات کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ کو اس آواز نے کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ مصر واپس جائے اور لوگوں کو ایک اللہ میں ایمان لانے کی نصیحت کرے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ فرعون بہت ہی طاقتور ہے اور وہ انہیں مارنے پر تلا ہے، تب اللہ نے حضرت موسیٰ کو اپنے ہاتھ میں جو لکڑی تھی اسے زمین پر پھینکنے کے لیے کہا۔ جیسے حضرت موسیٰ نے لکڑی کو زمین پر پھینکا تو وہ ایک بڑا سانپ بن گئی۔ اللہ نے انہیں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دبانے کے لیے کہا۔ حضرت موسیٰ نے اپنی ہتھیلی میں زوردار پرکاش دیکھا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ یہ دو تمہارے پیغمبر ہونے کی نشانیاں ہیں جسے تم فرعون کو ہرا سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ کہانی میں ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ لوگوں پر ظلم ستم نہیں کرو، نرمی اور حلیمی کے ساتھ پیش آؤ۔ جو اپنے سے کمزور ہے ان پر رحم اور دیا کرو، لوگوں کو مدد کرو، کیونکہ اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو کمزوروں پر ظلم ستم کرتے ہیں، انہیں ستاتے ہیں، اور جو نعمتیں ملی ہے پیسہ، ستہ، نام
جو کچھ بھی ہمیں ملا ہو اس کے لیے اللہ کا شکرانہ ادا کرے اور نمر بنے، حلیمی اختیار کرے۔